اچھا، اس سوال کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کسی بندے کی انڈیویجول کی زندگی میں ذہانت کا کردار ہوتا ہے نا، یا سمجھداری کا کردار ہوتا ہے، اور وہ اپنی سمجھداری اور ذہانت سے کام لے کے اپنے مسائل کو حل کر لیتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ نکال لیتا ہے. اسی طرح قوموں کی زندگی میں یہ والا کردار شعور کا ہوتا ہے، اور شعور اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جہالت ہے. اور اس جہالت کے باقی سارے نتائج ہوتے ہیں جو آپ نے گنوائے نا، یہ کرپشن ہمارا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہمارا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں اصل میں نتائج ہیں. اصل میں جو روٹ کاز ہے نا وہ جہالت ہے. تو ہم اگر ان نتائج سے دور رہنا چاہتے ہیں، یا ان سے بچنا چاہتے ہیں، یا ان بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی سے، تو ہمیں جس چیز پہ کام کرنا ہوگا وہ شعور ہے. مثال کے طور پہ ابھی ووٹر کو شعور نہیں ہے کہ مجھے ووٹ کس کو دینا. وہ شخصیت پرستی کرتا ہے، وہ اپنے دھڑے پہ، اپنے گاؤں یا برادری کی بنیاد پہ اوپر ووٹ دیتا ہے. تو یہ اصلاً قصور جو ہے وہ اس شعور کا ہے جو موجود نہیں ہے اس کے ذہن میں، اور کسی نے اسے بتایا نہیں ہے کہ بھائی تمہارا ووٹ جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور وہ کتنی اہم چیز ہے. اور یہ شعور کی جو عدم موجودگی ہے، اس کو قوموں کی زندگی میں اس کو سمجھ لیں کہ گناہ کی ایسی ادا سے اجتماعی گناہ کی. اور اقبال نے ایک بڑی پیارا ہے اس کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک بندہ تھوڑی کم سمجھداری والا بھی ہو لیکن وہ کامیاب ہو جائے، لیکن اگر قوم کے اندر مجموعی طور پہ شعور موجود نہیں ہے تو یہ اس کا ایسا گناہ ہے جسے فطرت معاف نہیں کرتی. یہ قوم کبھی نہیں سدھرے گی. تو ہمیں کام کرنا ہوگا، تو شعور کو بہتر کرنا ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی